السلام علیکم بچوں. حسب وعدہ میں آپ کے سامنے پطرس بخاری کے مضامین میں سے ایک مضمون پڑھ کے سنا رہی ہوں جس کا نام ہے کتے. یہ آپ کے ان کتوں سے متعلق نہیں ہے جو آپ پالتے ہیں، السیشین ڈاگ اور جرمن شیفرڈ وغیرہ، ان کا اس میں کہیں کوئی ذکر ضرور آ جائے گا. یہ ہیں اسٹرے ڈاگ کے بارے میں جو گلی محلوں میں ہوتے ہیں. علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے لیکن کبھی سمجھ میں نہ آیا آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے. گائے کو لیجئے، دودھ دیتی ہے. بکری کو لیجئے، دودھ دیتی ہے اور مینگنیاں بھی. یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کتا وفادار جانور ہے. اب جناب وفاداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے 7 بجے سے جو بھونکنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے 6 بجے تک بھونکتے چلے گئے تو ہم لنڈورے ہی بھلے. کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی 11 بجے ایک کتے کی طبیعت جو ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر طرح کا ایک مصرع دے دیا. 1 آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلع عرض کیا. اب جناب ایک کوہنا مشق استاد کو جو غصہ آیا، ایک حلوائی کے چولہے میں سے باہر لپکے اور بھنا کے پوری غزل مقتے تک کہہ گئے. اس پر شمال مشرق کی طرف سے قدر شناس کتے نے زوروں کی تالی. اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھیے. کم بخت باز تو 2 غزلیں 100 غزلیں لکھ لائے تھے. کئی ایک نے فی البدی قصیدے کے قصیدے پڑھ ڈالے. وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا. ہم نے کھڑکی میں سے ہزاروں دفعہ آرڈر آرڈر پکارا، لیکن ایسے موقعوں پر پردھان کی بھی کوئی سنتا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ میاں تمہیں ایسا ہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کر تب آزمائی کرتے. یہ گھروں کے درمیان آ کر سوتوں کو ستانا کون سی شرافت ہے؟ اور پھر ہم دیسی لوگوں کے کتے بھی کچھ عجیب بدتمیز واقع ہوئے. اکثر تو ان میں ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیکھ کر بھونکنے لگ جاتے. خیر یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے، اس کا ذکر ہی جانے دیجیے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، یعنی ہمیں بارہا ڈالیاں لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر جانے کا اتفاق ہوا. خدا کی قسم ان کے کتوں میں وہ شائستگی دیکھی ہے کہ اش اش کرتے لوٹ آتے. جو ہی ہم بنگلے کے دروازے پہ داخل ہوئے، کتے نے برآمدے ہی میں کھڑے کھڑے ایک ہلکی سی بخ کر دی اور پھر منہ بند کر کے کھڑا ہو گیا. ہم آگے بڑھے تو اس نے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر ایک نازک اور پاکیزہ آواز میں پھر بخ کر دی. چوکیداری کی چوکیداری، موسیقی کی موسیقی. ہمارے کتے ہیں کہ نہ راگ، نہ سر، نہ سر، نہ پیر، تان پر تان لگائے چلے جاتے ہیں. بے تالے کہیں کے نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں. گلے بازی کیے جاتے ہیں. گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تان سین اسی ملک میں تو پیدا ہوا تھا. اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے، لیکن ہم سے قسم لے لیجئے جو ایسے موقعوں پر ہم نے کبھی ستیہ گرہ سے منہ موڑا. شاید آپ اس کو تعلی سمجھیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا. اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت لاٹھی چھڑی ضرور ہاتھ میں رکھنی چاہیے کہ دافع بلیات ہے، لیکن ہم کسی سے خواہ عداوت پیدا کرنا نہیں چاہتے. کتے کے بھونکتے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پر اس درجے غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ ہمیں اگر اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں. شاید آپ اس وقت بھی یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا گلا خشک ہو جاتا ہے. یہ البتہ ٹھیک ہے. ایسے موقع پر کبھی میں گانے کی کوشش کروں تو کھرچ کے سروں کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی. اس کی جگہ آپ شاید دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں. بعض اوقات ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے چھڑی گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نومشقی کا عالم بھی ہے، اس لیے سیٹی پر اتفاق کی ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی تھی۔ ذرا تصور ملاحظہ ہو، آنکھوں نے اسے بھی کتا سمجھا، ایک تو کتا اور پھر بکری کی جسامت کا، گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے، چھڑی کی گردش دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھی تھر تھرا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری تھوتنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی ہے۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کی بجائے آج ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، سگے رہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے۔ اور پھر ان کتوں کے بھونکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں، یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھرکم اسفندیار کتا کبھی کبھی اپنے روب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں گے کہ بھائی بھونک، اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کم بخت 2 روزہ 6 روزہ 2 3 تولے کے پلے بھی بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپھڑا، اس پر بھی اتنا زور لگا کے بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی سوار کے سامنے آ کر، گویا اسے روک ہی تو لیں گے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر، گویا اسے روک ہی تو لیں گے۔ اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دے، لیکن ہر کوئی یوں ان کی جاں بخشی تھوڑا ہی کر دے گا۔ کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوا کو معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں۔ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج زیر رب، بے ڈھنگی حرکات و سکنات، حرکات ان کی، سکنات ہماری۔ اس ہنگامے میں دماغ بھلا خواب کام کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ آ کر ہم سے کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے تو خدا کی قسم ہم بغیر چوہوں چرا کیے وہاں واپس لوٹ جائیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکیں ناپنے میں گزار دی، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ و متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔ قارئین اکرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے، کتے اس کلیے سے مستثنی نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، عموماً اس کے جسم پر تپسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے کہ گویا بارے گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا، دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی رہتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجرہ دیوجانس کلبی سے ملتا ہے۔
کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 آوازیں دی، تو آپ نے سر کو وہی زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورت حالات کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر دی۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر 1 گز پرے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائسیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائسیکل ہے۔ ایسی چھچھوری چیزوں کے لیے وہ رستہ چھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تا بحد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ بس اس فقیر کی بددعا سے اسی وقت راشا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کی ادوان میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرما دے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں۔ ایک شعر ہے، عرفی تو مندش زغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ یہی وہ خلاف فطرت شاعری ہے جو ایشیا کے لیے باعث ننگ ہے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے۔ یہ وجہ صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔